اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. ویسے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. ذرا دقت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو اعلیٰ یہ بڑے کو بولتے ہیں، بلند کو، عظمت والے کو بولتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہوا بڑے حضرت. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں آپ کو بڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا عام طور پر. اچھا، اب یہ جو آپ نے خود ابتدا فرما دی اس حوالے سے کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم دیکھیں تو عام طور پہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے ساتھ حضرت کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو یہ سب سے بڑا دیا، یعنی دیگر کو تو آپ فقط حضرت کہہ رہے ہیں، اور جب امام اہل سنت کی بات آتی ہے، امام احمد رضا کی بات آتی ہے، تو آپ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں. تو یہ گویا کہ اعلیٰ حضرت کو بڑا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض بالکل باطل ہے. اصل یہ ہے کہ اول تو میں آپ کو اس کے کچھ الزامی جوابات عرض کر دوں کہ ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ لقب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب لقب استعمال ہوتا ہے تو اس میں اس کے یہ نہیں ہوتا کہ استغراقی، یعنی اس کے تمام افراد یہاں پر مراد ہوں، بلکہ ایک مخصوص طبقہ وہاں پر مراد ہوتا ہے. اس کی مثال لیجئے. مثال کے طور پر حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیدنا امام حسن مجتبی. ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح، شہید کربلا، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ امام حسین. ٹھیک ہے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام اعظم کے اساتذہ میں سے ہیں. امام جعفر صادق اہل بیت اطہار میں سے ہیں، امام اعظم کے اساتذہ میں سے ہیں. امام حسن بصری، امام ابن سیرین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. آپ تابعین کے نام کے ساتھ چلتے چلے جائیں کہ اکابر تابعین جو ہیں یا تبع تابعین جو ہیں یا ان کے بعد کے افراد ہیں تو ان کے ساتھ ہم بولتے ہیں امام. لیکن جب بات آتی ہے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں امام اعظم. اعظم اور اعلیٰ کا معنی ایک ہی ہے، یعنی بڑے امام. تو اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ یار آپ نے تو امام اعظم کو امام حسن مجتبی سے بڑھا دیا، امام حسین سے بڑھا دیا، حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہو گئی علمی اعتبار سے. اب مثال کے طور پر ایک اور مثال دنیاوی اعتبار سے، ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے رہنما، سب سے بڑے رہنما کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی. ہمارے قائد ہم یہ کہیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہمارے قائد خلفائے راشدین ہیں. ہمارے قائد اہل بیت اطہار ہیں. ہم قائد کہتے ہیں کہ قائد اہل سنت فلاں قائد، فلاں قائد، فلاں قائد. لیکن جب محمد علی جناح صاحب کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم. تو کیا قائد اعظم کہہ کے ہم نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد بنا دیا؟ ہرگز ایسا نہیں. تو اصل یہ ہے کہ یہ جو لقب ہوتے ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ یہ امور نسبیہ میں سے ہیں. امور نسبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑے عالم جو ہے سجاد بھائی، مفتی سجاد صاحب ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کوئی یہ کہے گا کہ کیا مفتی سجاد صاحب، جن کو میں نے سب سے بڑا عالم کہا، تو یہ کیا مفتی قاسم صاحب سے بھی بڑے عالم ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ مفتی قاسم صاحب سے بڑے عالم ہیں. بلکہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو یہاں پر افراد موجود ہیں، ہم میں سب سے بڑھ کر علم کے اندر یہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے القابات جب استعمال ہوتے ہیں تو مخصوص طبقہ، مخصوص دائرہ یہ مراد ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے
جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے افراد اور اپنے مابعد کے افراد کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، اپنے بعد والے افراد کے اوپر آپ فائق ہیں، بلند ہیں ان سے، علم کے اندر، تقوی کے اندر، عشق کے اندر، ان تمام چیزوں میں اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی تھی، اس لیے علماء نے آپ کو اعلی حضرت کا یہ لقب دیا۔ نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، بالخصوص ان کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ جو علم والے ہیں۔ تو امام اہل سنت علم کے اندر اپنے زمانے کے اندر سب سے فائق تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کے درجات کی دوسروں سے بلند۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل ایمان والے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے اس کی جو تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر ڈالا ہے۔ تو امام اہل سنت کامل مومن تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کو اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پچھلوں سے بھی یعنی جو اکابر تابعین ہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان سے بھی اعلیٰ ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے ایک دائرے کار کے اندر اپنے بعد والوں کے اوپر آپ کو یہ الفاظ، یہ لفظ جب بولے جاتا ہے تو ان میں بلندی مراد ہوتی ہے، اور لقب جب دیے جاتے ہیں نا تو لقب سے ایک مخصوص شخصیت مراد ہوتی ہے، اس میں استغراق یعنی تمام کے تمام کو گھیر لینا یہ مراد نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔